متی رسول کی معرفت انجیل یہودیوں کا بادشاہ. آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ سوال تھا. آپ بھی اسے دہرائیے. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کر کے رکھا ہے. اب یہ سوال کیا کن کی جانب سے کیا تھا؟ بولیے اونچی آواز میں. مجوسی یہ سوال کر رہے ہیں. اور یہ مجوسی آئے کہاں سے تھے؟ پورب سے. ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں. پہلی آیت ذرا پڑھیے. لکھا ہے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی. کتنے مجوسی؟ کئی مجوسی. ہم تین کا جب یہاں پہ اندازہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ سونا مر اور لوبان، کیونکہ یہ تین تحفے تھے اس لیے تین مجوسی ہوتے. لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے. چھوٹی بات، مجوسیوں سے بات چھوڑی. اب یہاں سے ہم اندازہ کرتے ہیں تین مجوسی تھے اور انہوں نے پورب میں ستارہ دیکھا اور یہ خداوند یسوع مسیح کے استقبال کو چلے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آگے لکھا ہے کہ آگے جو سوال ہم نے پڑھا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اور ہم بھی عام طور پہ دور کو یاد کرتے ہیں تو وہ کسی بادشاہ کے نام سے کرتے ہیں. جی بھٹو کے دور میں یہ ہوا، صدر ایوب کے دور میں یہ ہوا. یعنی بڑے جو حکمران ہوتے ہیں ان کے ناموں سے ہم زمانے کو یاد رکھتے ہیں. تو ہیرودیس بادشاہ اس دور میں بادشاہ تھا قوم بنی اسرائیل. قوم بنی اسرائیل کے حصے میں تین صوبے تھے، سامریا، گلیل اور یہودیہ. اب ان پہ ہیرودیس بادشاہ حکمران تھا، یہ بادشاہ تھا. اور یہ جواب دے تھا کیسر اگسطس کو. کیسر اگسطس بڑا بادشاہ تھا، یعنی وہ شہنشاہ تھا. کئی ملکوں کے بادشاہ کیسر اگسطس کے انڈر تھے. کیسر کے انڈر تھے، یعنی روم کا جو بادشاہ تھا. روم کا بادشاہ کیسر یہ شہنشاہ تھا، ہیرودیس چھوٹا آگے بادشاہ تھا. اور اسی طرح سے جو ایک اور حاکم کا ذکر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ تھا سوریا کا حاکم کورینیوس. اب یہ بھی اس دور میں حاکم تھا. یہ بڑے بڑے لوگ تھے جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں مجوسی جو ہیں یہ بھی اپنے دور کے بڑے لوگ تھے، سائنٹسٹ تھے. روایات بتاتی ہیں کہ یہ اپنے اپنے ملک کے بادشاہ بھی تھے اور ان کو علم نجوم پہ عبور حاصل تھا. پہلے دور میں جو سمت کا تعین ہے وہ ستاروں سے کیا جاتا تھا. ریگستانوں میں جب سفر کیا جاتا تھا تو ستاروں کا حساب لگایا جاتا تھا. جہاز ران جو تھے جب وہ ملاح کشتیاں چلایا کرتے تھے، بحری جہازوں پہ سفر کیا کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک، وہ بھی ستاروں کا حساب کتاب لگایا کرتے تھے. یہ علم پہلے بڑا عام تھا اور جس کو یہ علم آتا تھا اسے دانشور آدمی کہا جاتا تھا. اب آج کل دھوکہ دہی میں بھی یہ علم چلتا ہے. فٹ بال پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جی قسمت کا حال آپ کو 5 روپے میں 10 روپے میں بتاتے ہیں اور ہم ان کے سامنے اپنی ہتھیلی جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ایک بات بڑی مشہور ہے کہ کسی فٹ پاتھ پہ نجومی کی بڑی پٹائی ہوئی، لوگوں نے مل کے نا اس کو مارا. تو انہوں نے کہا تو چنگا نجومی نہیں ہے. کہنا جی وہ کیوں؟ نالے تو سب نے مارے ہیں، نالے کے اندر چنگا نجومی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو چنگا نجومی ہوگا تینوں اپنے مستقبل کا پتہ ہوگا بھی اج میں اتوں ٹوٹ پینی ہے تو اج اپنے اڈے تے نہ ہوگا تو چھٹی کر لینا. سو یہ اس طرح کے نجومی نہیں تھے، سائنٹسٹ تھے، دانشور لوگ تھے اور اپنے اپنے ملک کے، جیسے میں نے بتایا کہ روایات کے مطابق یہ بادشاہ بھی تھے. اب یہ لوگ انہوں نے جب ستارے کو دیکھا انہوں نے ایک دم سے اس کو پڑھا، اپنے علم کی کتابیں انہوں نے کھولی. انہوں نے کہا کہ یہ کون سا ستارہ ہے بھائی، یہ تبدیلی جو آسمان پہ آئی ہے یہ کیسے رونما ہوئی. انہوں نے اپنے علم کی کتابیں نکالا، پڑھا، استادوں سے پوچھا اور کرتے کرتے یہ کہاں تک آئے ہوں گے؟ خداوند یسوع مسیح تک، یعنی بائبل مقدس تک آئے. جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا، اور کہاں؟ یہودیوں میں.
اور وہ ہوگا کیسا؟ آؤ پھر بائبل مقدس پڑھتے ہیں۔ اب جب انہوں نے بائبل مقدس پڑھنا شروع کی تو پرانے عہد نامے سے انہوں نے پیدائش پڑھنا شروع کیا۔ پیدائش کی پاس ہمیں جانا چاہیے کیسر کے پاس، جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، لیکن بائبل مقدس جو ان کو دانشور کہتی ہے، وائز مین کہتی ہے، وہ واقعی صحیح کہتی ہے، کیونکہ ان کی عقل مندی دیکھیے، ان کی سیانت آپ دیکھیے کہ درست شخصیت کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ڈبے پاس ہیں، تحائف پاس ہیں، مہنگے مہنگے تحفے پاس ہیں، یہ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ آدمی، انسان، میں اور آپ ہوتے ہم بھی شاید دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ ستارہ طلوع ہوا ہے، ہو سکتا ہے روم کا شہنشاہ، نیا بادشاہ شہزادہ پیدا ہوا ہے، آؤ اس کو تحفے دے کے آتے ہیں، آؤ اس کو گفٹس دے کے آتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ سارے کے سارے حاکم ان کے سامنے، کیسر کے پاس دولت تو ہے، محلات تو ہیں، لیکن زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس بولیے۔ ہیرودیس بادشاہ نے بڑی بڑی کنسٹرکشنز کروائی، پچھلے دنوں اس کی بڑی ڈاکومنٹری چل رہی تھی، میں پڑھ بھی رہا تھا۔ ہیرودیس نے بڑی اچھی اچھی چیزیں کنسٹرکٹ کروائی، اس نے ہیکل بھی بنوائی، اس نے اپنا محل بھی بنایا، اور آج کا جو بہت بڑا انجینئر ہے جس نے اسٹیڈیم بھی بنائے ہیں انگلینڈ وغیرہ میں اور آسٹریلیا میں، وہ چھت والے اسٹیڈیم، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، اس بلڈنگ کو میں ایسی نہیں بنا سکتا جیسی ہیرودیس نے بنوائی ہے، اس کا دماغ بڑا کمال کا ہے۔ لیکن یہ مجوسی جو ہے یہ اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہیرودیس کے پاس ہاتھ پاؤں سب کچھ ہے، زندگی بھی ہے، اور یہ کنسٹرکشن کروانے کی اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے، لیکن وہ دی کس نے ہے؟ اس بادشاہ نے دی ہے جس کو یہ سجدہ کرنے کے لیے مجوسی جا رہے ہیں۔ کیسا خوبصورت انتخاب! نہ یہ سوریا کے حاکم کورینیوس کے پاس گئے، یعنی یسوع المسیح کی پرسنالٹی ان کے سامنے، ان کا کرسمس در حقیقت میں ریئل کرسمس ہے، حقیقی بڑا دن ہے، یعنی یسوع مسیح کی زندگی کو جانا ہے، سٹڈی کیا ہے، اور سٹڈی کرنے کے بعد میں اس پہ ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دوگلی پالیسی وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو سونا لے کے آیا اس نے کیا مانا، اس نے کیا سٹڈی کیا؟ خدا یسوع، اس نے سوچا ہوگا میں نے بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، پرانے عہد نامے کا مطالعہ کیا ہے، صحیفوں کا مطالعہ کیا ہے، میرے مطابق خداوند یسوع المسیح سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ تو اس نے کیا پیش کیا یسوع مسیح کو؟ سونا۔ کیا پیش کیا یسوع مسیح کو؟ اب دوسرے نے بھی سٹڈی کیا، مطالعہ کیا، ایفرٹ کی، کوشش کی، اور دوسرے نے دیکھا میں نے بھی بائبل مقدس کو پڑھا ہے، صحائف کا مطالعہ کیا ہے، میرے علم کے مطابق میں نے ستارے کا بڑا اچھا مطالعہ کیا ہے، میرے علم کے مطابق خداوند یسوع المسیح سردار کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ سب سے بڑا کا ہے۔ تو وہ کیا لے کے آیا؟ لوبان۔ اس نے کہا جی میں لوبان پیش کرتا ہوں۔ اب تیسرا، اس نے سوچا، اس نے پڑھا جو کچھ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں، اس نے کہا جی میں نے پڑھ لیا، میں نے مطالعہ کر لیا، میں نے دیکھ لیا، میں نے ستارے کو بھی دیکھ لیا ہے، میرے نزدیک خداوند یسوع المسیح نجات دہندہ ہے، وہ ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے گا، وہ صلیب پہ قربان ہوگا، اور اس کے بعد میں وہ اس سے ساری دنیا کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ کفارہ۔ تو وہ کیا لے آیا خداوند یسوع المسیح کے لیے؟ بولیے، مر۔ کیا لے آیا؟ مر۔ ذرا غور کریں کہ جن کے لیے یسوع مسیح آیا ان کو بھی پتہ لگنا ہے کہ نجات دہندہ آیا ہو، ان کو ابھی پتہ چلنا ہے، اور ان کا کمال دیکھیے کہ دور کے ملکوں سے ان کو پہلے پتہ چل گیا کہ کون آیا ہے، یسوع آیا ہے، اور وہ کیا کیا کام سر انجام دے گا۔ آپ اس دور میں ہم ہوتے، ہم اگر شرط لگاتے، فرضی بات کر رہا ہوں، کہ 2000 سال بعد ہیرودیس کا نام زندہ رہے گا یا یسوع کا نام زندہ رہے گا، کیسر کا نام زندہ رہے گا یا یسوع کا نام زندہ رہے گا، ہم نے کیا دیکھنا تھا؟ ہم نے کہنا تھا کہ کیسر کے پاس بڑا محل ہے، اس کے اختیار میں آرمی ہے، اس کے اختیار میں بادشاہ ہے،
ہیرودیس کے پاس بھی محل ہے اور اس کے اختیار میں ایک پوری آرمی ہے. سو ہیرودیس کا نام 2000 سال بعد بھی کیا ہوگا جی؟ زندہ رہے گا, قائم رہے گا, چونکہ یہ بڑا بندہ ہے. اب یسوع کے بارے ہم نے سوچنا تھا, کپڑے بھی سادہ ہیں, گھر بھی سادہ ہے, اور پڑھائی کے گھر میں ہے, سادہ کھاتا پیتا ہے. اب اس کو کون جانے؟ اب تو ہم نے ایمان لیا ہے نا, تو پھر ہم نے کہنا تھا نہیں جی تسی شرط لاؤ, ہیرودیس کا نام, کیسر کا نام زندہ رہے گا. لیکن میرے عزیزو آپ دیکھتے ہیں 2000 سال ہو گئے, کتنے بادشاہ آئے اور گئے, ہم کسی کو نہیں جانتے. لیکن یسوع کی بادشاہت آج بھی کیا ہے؟ قائم ہے, بڑھتی جاتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بزرگی ہوتی ہے دنیا تے ساری ساری کی ساری بادشاہتیں, حکومتیں, جو کچھ بھی ہے وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح کے اختیار میں ہے. ہاللیلویا. آپ تالی بجا سکتے ہیں آپ چاہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خداوند یسوع المسیح کی ڈومیننسی کو نہیں مانتا, غلبے کو نہیں مانتا, تو وہ اپنی تاریخ پیدائش اس کو ذرا پڑھ کے سنائے پوری کو. آپ کے آئی ڈی کارڈز پہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کی تاریخ پیدائش ہے نا. جو بزرگ ہیں کیا جی 9 اپریل 1965 70, اگر زیادہ پرانی پیدائش ہے تو 1955, اگر نئے ہیں تو 1996 97 88 87 ہے نا. کوئی بھی کسی قوم سے تعلق رکھنے والا. اور اب مجھے یہ بتائیے آگے کیا آتا ہے؟ پوری تاریخ پیدائش بولی جائے تو 14 اپریل 1958, آگے کیا ہے؟ عیسوی. سمجھ رہے ہیں؟ 14 اپریل 1958 1958 عیسوی. یعنی جس بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو, زبان سے اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے, تمہاری پیدائش سے ہی تمہارے اوپر یسوع مسیح کی بادشاہت کا ٹھپا لگا ہوا ہے. ہاللیلویا. تو بولیے, آپ تالی بجا سکتے ہیں جب کوئی برکت کی بات ہو, اس طرح سے آپ اظہار کر سکتے ہیں. جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں, خدا کا کلام ہمیں تازہ کرتا ہے, یہ گیتوں سے بھی زیادہ ہمیں برکت دیتا ہے اور تازہ کرتا ہے. اور آپ جب ہم دھیان سے خدا کا کلام سنیں اور سنایا جا رہا ہو, خدا کا روح موجود ہو, تو خدا کے کلام کے دوران ہی بیماریاں جاتی رہتی ہیں. میں لاہور میں ایک جگہ پہ خدا کا کلام سنا رہا تھا, تو بعد میں گواہیاں یہ ملی, ایک بہن بھی اور ایک بھائی بھی وہ بعد میں آیا. وہ لڑکا ینگ تھا اور اس کی والدہ اس کو لے کے کہتی ہیں اس پہ دعا کریں. تو وہ لڑکا کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ جب میں چرچ میں آ رہا تھا تب مجھے ضرورت تھی کہ میں دعا کرواؤں, لیکن اب کلام سننے کے بعد میں مجھے ضرورت نہیں رہی کہ اب میں اسپیشل دعا کراؤں, میں کلام کے دوران ہی ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح اور بہن نے بھی یہی گواہی دی. انہوں نے کہا کہ میرا جی بڑا یہاں پہ آ کے, میں کہہ رہی تھی میں اسپیشلی دعا کرواتی ہوں, آ کے میں دعا کرواتی ہوں, لیکن کہتی ہے کہ کلام کے دوران خدا نے مجھے شفا بخشی. تو آپ بھی ہاللیلویا. اب ان بابیوں کا, نجومیوں کا باپ, مجوسیوں کا باپ وہ کرسچن نہیں تھا. مجوسیوں کا باپ کرسچن نہیں تھا. ہمارے باپ دادا کرسچن ہیں, ہمارے پردادا تک دیکھ لیجئے وہ یسوع مسیح کو مانتے چلے آ رہے ہیں. مجوسیوں کے تو باپ دادا نہیں مانا کرتے تھے یسوع مسیح کو, وہ تو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. تو پھر ہمارا اور مجوسیوں کا کتنا فرق ہونا چاہیے؟ ہمیں یسوع مسیح کی ذات کا کتنا مطالعہ کرنا چاہیے, ہمیں یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں کتنا جاننا چاہیے. آپ ذرا غور کیجئے آج اس کلام سے. یہ کرسمس ہے در حقیقت میں, یہی ایسٹر ہے در حقیقت میں. یسوع کو سمجھنا, یسوع کے آنے کے مقصد کو سمجھنا, اس پہ ایمان لے آنا, اور اس کے بعد میں اس کو سجدہ کرنا. اس کے بعد میں اس کو کیا کرنا جی؟ یہ ہے کرسمس, یہ ہے بڑا دن, اور یہی ہے ایسٹر. جب ہمیں پورا پتہ چل گیا, آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جوتی اور کپڑوں سے اور کھانے پینے سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں. کرسمس پہ نیا سوٹ پہنا جائے یا نہ پہنا جائے, نئے کپڑے پہنے جائیں یا نہ پہنے جائیں, جوتی خریدی جائے یا نہ خریدی جائے, جب ہم خداوند یسوع مسیح کو جا کے سجدہ کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا بڑا دن
बहुत बड़ा दिन हो जाता है। हालेलुया। हो सकती है, लेकिन मैं लाइन को क्लोज कर रहा हूँ। मजूसियों का किरदार आपके सामने, मैंने जैसे बताया, फिर दोहराता हूँ कि वो बाप दादा से क्रिश्चियन नहीं थे, आप बाप दादा से मसीही हैं। आपकी जिंदगी का और उनकी जिंदगी का फर्क होना चाहिए। जितना आपके पास इल्म होना चाहिए उतना आम शख्स के पास ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम बाप दादा से मसीह कहलाते चले आ रहे हैं। मसीह, आइए हम जाने खुदावंद यीशु मसीह, हम कैसे मसीही हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह से जिसका रिश्ता ही नहीं, कैसे मसीही कहला रहे हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कभी सजदा ही नहीं किया। कैसे मसीही कहला रहे हैं जिनकी खुदावंद यीशु मसीह से वाकफियत ही नहीं। अगर नहीं है तो आइए साल 2016 इस तरह से गुजारिए कि क्रिसमस आने तक हम एक मुकम्मल मसीही बन जाएं। जब क्रिसमस आए अगला, जब हम खुदावंद यीशु को सजदा करें तो इन मजूसियों की तरह अंदर से सरेंडर कर दें। वो काहिन है, वो नजात दहिंदा है, वो बादशाह है। मैंने ये जान लिया है, मैंने मान लिया है, और आज के बाद मेरी जिंदगी उसी बादशाह, उसी काहिन और उसी निजात दहिंदे के ताबे गुजरेगी। खुदावंद इस कलाम की वसीले से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। तेरे नहाय शुक्रगुजार है क्योंकि तू भला है, तू कुदरत वाला है। अब्दियत का बाप, सुलह और सलामती का शहजादा है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस तेरे जिंदा कलाम के लिए। जाए खुदावंद, हमने तेरे बंदा के वसीला से, तेरे खादम के वसीला से सुना है, तो अपना आसमान खोल कर अपने बंदा को बरकत दे, और तमाम कलीसिया पर भी तेरी बरकत चाहते हैं जिसके वसीला से हम आज यहाँ पर हैं। खुदावंद इन कलीसियाओं के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दोनों शहरों के लिए, मीरपुर और डहरकी के लिए। खुदावंद तू इन दोनों शहरों की बरकत का बायस हो। जो बरकत तेरे लोगों ने तेरे कलाम के वसीला से हासिल की है, तो खुदावंद इस केस तू अपना आसमान खोल कर बरकत दे खुदावंद, तू अपना मौजज़ा कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर, ताकि खुदावंद तेरे लोग तेरी गवाही दे सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। यीशु के नाम आए हमारे जमीन पर हमारे दोस्त और जिस हम अपने को बख्शते हैं हमारे घर से हमें आजमाइश बल्कि हमें बुराई से क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। ईमानदारों के साथ, इस नाज़िर जमायत के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम। बैठे रहिएगा, ये भी 2 गीत और गाएंगे। और इससे पहले मैं एक गवाही सुनाना चाहता हूँ कि जब पिछले साल हमारी गिलगित की टीम आई थी तो मेरी तबीयत काफ़ी खराब थी और मैं ऊपर यहाँ तक नहीं आ सकता। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे शिफा बख्शी और इस बहुत बड़ी बीमारी से मुझे आज़ाद किया। और मैं इसलिए आपको बताना चाहता था कि आप ज़रूर हमें दुआ में याद रखें। पहुंची तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ठीक है चले जाएंगे। यीशु मसीह कितने दिन बाद गए? 4 दिन, है ना? 4 दिन उसको हो गए थे गए। तो अब वो बहनें यीशु मसीह से गिला करने लगी कि अगर यीशु अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। तो यीशु ने कहा कोई बात नहीं है, आप भी कोई मसला नहीं है, आप भी वो मरा नहीं है, वो जिंदा हो जाएगा। तो अब जो उसकी बहनें हैं लाज़र की, वो कहने लगी कि हाँ अब वो क़यामत वाले दिन ही जिंदा होगा, तो उस वक्त आप उसे देखेंगे तो आप तो हमारे लिए रोना है। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, ठीक है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं आओ मुझे कब्र पे चलते हैं। कब्र पे गए, पत्थर को हटाया गया और यीशु ने आवाज दी। वाक़या है सराइकी में, मेरे दिल में था एक पंजाबी का गीत, लेकिन मैं
आई साडे वीर दी लाश ते आके वो बहमद सियां पुरवाई वीर कबर च ना जाता पहला जे मसीहों को वीर कबर च ना जाता रही ताक मुसलसल है ना कोट आखिरी समा नहीं साडे वीर दी लाश ते आके वो महमद सियां पुरवाई ओ दिल मार खा तुलना पहला जे मसीहों दो वीर कबर च ना जाता पहला जे मसीहों दो वीर कबर च ना जाता अब यीशु मसीह क्या कहते हैं मार था छट पिटना मार था छट पिटना वीर तेरा नहीं मरेगा उन्हें कब्र चों जी उठना माता कहती है उन्हें क्या मत नू जीना है उन्हें क्या मत नू जीना है ते रोना यीशु एक दिन नहीं सारी उम्र का रोना उन्हें क्या मत नू जीना क्या मर्द जीना रोना यीशु एक दिन नहीं सारी उम्र का रोना रोना यीशु एक दिन नहीं सारी उम्र का रोना तबले वाले भाई ऐसा मैं चाहूंगा जोर करता आगे बोल बहुत अच्छा टेबल बना अब यीशु मसीह क्या कहते हैं वो कहती है उन्हें क़यामत की होगी ना यीशु क्या कहते हैं मैं क़यामत में जिंदगानी मैं क़यामत में जिंदगानी यीशु में मरता है मरा नहीं है मर के क्या जी वो सोता है जिंदा है यीशु के साथ हमेशा जिंदा है उसका बदन सो गया मैं क़यामत में जिंदगानी जेड़ा मेरे विच मर जाए वो मरे अभी ना हो जाए अब मरियम दौड़ के आई है यीशु पहले कहते मुझे कब्र पे ले जाओ दौड़ी मरियम आमी ओ दौड़ी मरियम चार दिन कब्र हो गए बिचों मधुबनी में चार दिन कब्र हो गए बिचों मधुबनी अब मरियम कहती है पहले यीशु तो आया नहीं तो अब 4 दिन हो गए मुझे अब क्या करना है अब तो लाश में से बदबू आती है तो कुछ नहीं लेकिन यीशु क्या कहते हैं नमर था पुरगावो उससे पहले मरियम तीर लगे ते दुख में मरियम दा प्यारे यीशु दे नीर बगे अब यीशु को बहुत अजीज था उनका दोस्त वहां पे यीशु मसीह हुए थोड़ी जगह पे हुए थे एक दफा यरूशलेम पे और एक दफा लाजर की दफा दुख में मरियम दुख में
मरियम दा प्यारे यीशु दे वीर लगे दुख वेख मरियम दा प्यारे यीशु दे वीर लगे अब यीशु किसी कहते हैं कि मुझे कब्र में ले जाओ मैं कब्र पे ले जाऊं अब जाते हैं कब्र पे जाते हैं और यहूदियों का ये कॉन्सेप्ट था कि 3 दिन तक जो रूह है वो मुर्दे के इर्द गिर्द घूमती रहती किसी भी वक्त आ जाती है इसलिए यीशु मसीह ने कहा आपका ये कॉन्सेप्ट है मैं 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करके आपको दिखाऊंगा अब जब वहां गए यहूदी भी साथ चले गए तमाशा देखने गए अब वहां पे जाके क्या हुआ यीशु कहते रखो मेरे बेईमान तुसी रखो मेरे बेईमान तुसी ते पत्थर हटा दे वो देखो यीशु दी शान तुसी ओ मेरे बेईमान तुसी ओ मेरे बेईमान तुसी हटा दे वो देखो यीशु दी शान तुसी पत्थर हटा दे वो देखो यीशु दी शान तुसी अब क्या हुआ उन्होंने पत्थर हटा दिया और यीशु की मुआवजा करने से पहले कहते हैं पत्थर हटाएं अपने गुनाहों उनको छोड़ें अपने काम बदलें हम कहते नहीं ऐसा काम नहीं होना है पत्थर हटाया है ओ नाम पत्थर हटाया है ते जदों यीशु आवाज मारी लाजर कब्र चों आया है हालेलुया अब वो 4 दिन का बंदा हुआ मुर्दा बाहर आ गया अब वो कब्रिस्तान था और मेरे वालिद साहब ये कहते हैं कि अगर वो कब्रिस्तान था और सारे मुर्दे आसपास पड़े हुए कब्रों में अगर यीशु मसीह नाम ना लेते ये ना कहते कि लाजर बाहर आ अगर वैसे कहते बाहर आ तो हो सकता है बल्कि मेरा ईमान है ऐसा ही होना था सारे के सारे मुर्दे उठ के कब्रों से बाहर आ जाने थे कि हमारे खालिक ने हमें क्या किया है आवाज दी हालेलुया तालियां बजा सकते हैं यीशु के जलाल के जोर में हालेलुया उन्होंने पत्थर हटाया पत्थर हटाया जदों यीशु आवाज मारी लाजर कब्र चों आए जदों यीशु आवाज मारी लाजर कब्र चों बहुत सारे गीत अपने कार्ड्स में आपके हैं और मैं चाह रहा था कि अभी मैं आया हूँ तो कोशिश मेरी ये है कि जो कम ज़्यादा मैं गाता हूँ तो वो आप तक उसको एक बार सुनना फिर कभी मैंने मौका दिया तो आपकी जो फरमाइशें होंगी उसको भी पूरा करेगा तो बहुत गीत है हमारे पुराने बुजुर्गों का ये गीत है इंडियन एग्जाम्पल ने भी सजाया है लेकिन मैं ऐसे बुजुर्गों में के नाम से मंसूब करता हूँ कि पहले बुजुर्ग जो थे उनको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी यानी हम बड़े सुखी हैं हमारे ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं आप सब जानते हैं लेकिन पहले हमारे बुजुर्ग जो थे उनको पंजाबी में मुफ्त लस्सी पीनी पड़ती थी है ना बड़े उन्होंने तकलीफों बर्दाश्त की पाने रखने तो जनाब बड़ा औखा था लेकिन अब बड़ी आसानी है लेकिन इसके बावजूद भी उनकी खूबसूरती है आप वो धोतियां बना करते थे सादा रहते थे हम नरम कपड़ों में लेकिन वो अपने ईमान से नहीं थे तो दर दर पे ये जुड़ता नहीं है जरा गौर कीजिए मजूसियों की भी ये बात है अभी बच्चों हेलो स्पीकर के आगे बैठे हैं मेरे साथ मुकाबला न करो आवाज का दर दर ते झुकाया नहीं जाता
میرا سر ہے امانت یسوع دی در در تے چھپا نہیں جاتا جیڑا ساڈے بدلے جان دے وہ جیڑا ساڈے بدلے جان دے مخوص تو چھپایا نہیں جاتا میرا سر ہے امانت یسوع دی اب سب سے بڑی عزت تو یہی ہے کہ اس نے ہمارے لیے جان دیا. اگلی بات